ملٹیپلائڈ باय 360 وہ ان کا بجٹ بنتا ہے سالانہ صرف فورن ٹرپس کا. مجھے ایک تصویر میرے سامنے سے گزری ہے انیکا، جس میں نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا کے جب سنگاپور ریاستی دورے پہ گئے تھے تو ریاستی عشائیہ دیا گیا تھا، اور وزیر اعظم جو سنگاپور کے ہیں، اب سنگاپور کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ جو فی کس آمدن ہے شہریوں کی وہ $50,000 سے زائد ہے، جبکہ ہم یہاں فخریہ کہتے ہیں کہ اس سال پاکستان میں فی کس آمدن $1,600 سے زائد ہو گئی. اب آپ عشائیوں کی اگر تصاویر دیکھیں تو وہاں پہ جو وزیر اعظم سنگاپور کے ہیں وہ وزیر اعظم انڈیا کو جو عشائیہ ریاستی عشائیہ دے رہے ہیں وہ کیسے دیا جاتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں جا کے، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں جب ان کا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کے اوپر کس طرح کروڑوں روپیہ نچھاور کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اکانومی صحیح کرنے وہ اسٹاک ایکسچینج، جب کسی زمانے میں کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی، وہاں وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں تو وہ اکانومی کی بات کم کرتے ہیں، بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ناشتہ نہیں ہمیں صحیح کروایا. تو حال یہاں یہ ہے ڈیفینیٹلی. وہاں پہ $50 کا خرچہ آیا تھا جو سنگاپور کے وزیر اعظم نے ریسٹورانٹ میں وزیر اعظم انڈیا کو کھانا کھلایا، اور $50 بل انہوں نے ریاست کو دیا. اور یہاں پہ کروڑوں روپیہ غریب عوام کا جو ٹیکس ہے، ٹیکس تو سارا غریبوں پہ لگ رہا ہے، عمرہ تو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو ان غریبوں کے ٹیکس سے نکلا ہوا پیسہ ان بڑے بڑے عشائیوں میں خرچ کر دیا جاتا ہے. اب کیبنٹ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، یا پھر ڈفرنٹ جو پارلیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، ڈفرنٹ جو سیکشنز بنے ہوئے ہیں، ان سیکشنز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے باربیکیو چل رہے ہیں، بہت ساری کھانے توازو چل رہی ہیں، ان کی من پسند کھانے منگوا سکتے ہیں. وہ ایک جگہ آپ کا غریب کھانا نہیں کھا سکتا. اور اسپیشلی رمضان کا مہینہ، جس مہینے کے اندر باقی اگر ممالک میں، بہت سارے ممالک میں دیکھیں، نان مسلم ممالک میں دیکھیں، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں ادھر یا نہیں؟ یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا. جب مذہبی تہوار آتے ہیں، ثقافتی تہوار آتے ہیں، یا آپ کے ملکی تہوار آتے ہیں، جیسے برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ جب کرسمس کا سیزن شروع ہوتا ہے ہر چیز فار سیل چلی جاتی ہے، 25%، 30%، 35%. اسی طرح پھر باکسنگ ڈے آتا ہے دسمبر 26 کو، پھر قیمتیں نیچے گر جاتی ہیں. امریکہ میں انیکا آپ نے دیکھا ہے کہ 3 بڑے تہوار ہیں، اور ان تہواروں کے شروع میں اور ان تہواروں کے دن جو سیلز لگتی ہیں پورے امریکہ میں، جولائی 4 کی سیلز بڑی مشہور ہیں جو انڈیپینڈنس ڈے سیلز کہلاتی ہیں. سپتمبر 3 کو لیبر ڈے ہوتا ہے، پھر لیبر ڈے سیلز لگتی ہیں. اکتوبر کی 8 تاریخ کو کولمبس ڈے مناتے ہیں امریکن، اور پھر کولمبس ڈے سیلز لگتی ہیں. جب بھی کوئی بڑا تہوار آتا ہے، چاہے وہ مذہبی تہوار ہو، چاہے وہ ثقافتی تہوار ہو، چاہے اب اپنی ملک کی آزادی منا رہے ہوں، تو مختلف جگہوں پہ بے شمار سیلز چلی جاتی ہیں. آپ کو سبزی فروٹ بھی سیل پہ ملتا ہے، آپ کو کپڑے بھی سیلز پہ ملتے ہیں، اور پھر بے شمار فیملیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور یہ چیزیں خریدتی ہیں. اور ہمارے ہاں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. دبئی میں ایک ایکسیپشن ہے شاید اسلامی ملک میں، دبئی میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے رمضان کے دوران وہاں پہ جو ان کے گروسری سٹورز ہیں، جو ان کے ڈپارٹمنٹ سٹورز ہیں، وہ اپنی قیمتیں کم کر دیتے ہیں. 15، 20، 25% قیمتیں کم ہو جاتی ہیں چاول کے اوپر، گھی کے اوپر، تیل کے اوپر. لیکن پاکستان میں کوئی کنٹرول نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں بھی سیل لگتی ہے، دیکھیں کچھ کسی قسم کی سیل تو یہاں بھی لگتی ہے. وہ سیل لگتی ہے بچے برائے فروخت، کیونکہ غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، تو غریب ماں باپ اکثر اوقات آ کر، ہم لوگ اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں، یہ باقی ممالک کے اندر پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن گردے برائے فروخت، گردے برائے فروخت، وہ انلیگل جو چل رہا تھا آپریشن، وہ اس کی ویڈیو بھی لیک کی گئی. تو اس طرح کی سیلز تو ہمارے یہاں بھی چلتی ہے. دیکھیں اتنا انڈرمائن تو نہ کریں نا پاکستان کو، کوئی کسی قسم کی تو سیل چلتی ہے. دیکھیں کسی کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے، حکمران طبقے کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ اگر وہ جو 6 کروڑ پاکستانی جو 200 روپے سے کم رہ رہے ہیں انہی کو سامنے رکھ لیں اور ان کا دیکھ لیں کہ ان کا رمضان کس طرح گزرے گا. چلیے اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین. صورتحال بہت زیادہ